تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ حکیم بو علی سینا دنیائے طب اور علم و فنون کا وہ چمکتا ہوا ستارہ تھے جو مسلم دنیا کے ارسطو کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ طب کے علاوہ ابن سینا علوم جغرافیہ، فلکیات، اراضی، نفسیات، فلسفہ، ارضیات اور کئی اور علوم میں بھی اہم مقام رکھتے تھے۔ بو علی سینا 450 کتابوں کے مصنف تھے۔ ان میں الشفا اور القانون بہت مشہور ہیں۔ بو علی سینا کے زمانے میں جو غالباً خلیفہ ہارون الرشید کا دور حکومت تھا، ایک رئیس کی بیٹی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو حکیم بو علی سینا کے کمال فن کی ایک بہت بڑی مثال بن گیا۔ وہ امیر زادی گھڑ سواری کے دوران گھوڑے سے گر گئی اور اس کے کولے کی ہڈی اپنے مقام سے سرک گئی، جس کی وجہ سے لڑکی چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی۔ رئیس نے کئی حکیموں کو دکھایا لیکن لڑکی کسی بھی معالج کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا علاج ناممکن ہو گیا۔ لڑکی کو سمجھایا گیا کہ شریعت میں بیماری کی حالت میں ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، مگر لڑکی کی ایک ہی شرط تھی جس کے آگے سب بے بس تھے۔ آخر کسی نے انہیں بو علی سینا کا پتہ بتایا تو رئیس ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دکھی دل سے اپنی بیٹی کی بیماری کی پوری روداد سنائی اور اس کی شرط بھی بتا دی۔ رئیس دل ہی دل میں مایوس ہو چکا تھا، اسے اچھی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ حکیم بو علی سینا نے جب پوری حالت جان لی تو وہ لڑکی کا اس کو ہاتھ لگائے بغیر علاج کرنے پر راضی ہو گئے، مگر انہوں نے کہا کہ ان کی بھی ایک شرط ہے، جو اگر قبول ہو تو بات آگے بڑھے۔ رئیس کی حامی بھرنے پر ان سے کہا گیا کہ ایک نہایت موٹی تازی گائے لا کر دی جائے، جو فوراً حاضر کر دی گئی۔ حکیم بو علی سینا نے اپنے شاگردوں کو عجیب و غریب تاکید کی کہ اس گائے کو 2 دن تک بھوکا پیاسا رکھا جائے اور ایک دانہ بھی نہ دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ گائے 2 دن کے فاقے کے بعد سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی۔ لڑکی کو بھی علاج کے لیے 2 دن بعد بلایا گیا، جسے خادم چارپائی پر ڈال کر لائے تھے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دو اور اس کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ سے باندھ دیے جائیں۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ گائے کے آگے بہت سا چارہ اور گھاس لا کر رکھ دی جائے۔ گائے جو 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، چارے پر بری طرح ٹوٹ پڑی۔ اسے جو پانی دیا گیا تھا اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا گیا تھا تاکہ اس کی شدت پیاس اور بھڑکے، جس کی وجہ سے وہ بالٹیوں پر بالٹیاں پی گئی تھی۔ ایک دم بہت سا چارہ اور پانی پینے سے گائے کا پیٹ پھولتا چلا گیا، جس کی وجہ سے لڑکی کی ٹانگوں پر بہت دباؤ پڑا۔ ایک دم کھٹاک کی آواز آئی اور لڑکی درد کی شدت سے چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ اسے گائے پر سے اتارا گیا اور ہوش میں آنے کا انتظار کیا گیا۔ حکیم صاحب نے رئیس کو خوشخبری سنائی کہ لڑکی کے کولے کی ہڈی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی ہے۔ وہی لڑکی جو چارپائی پر آئی تھی اپنے پاؤں سے چلتی ہوئی واپس گھر گئی۔ لڑکی کے باپ نے خوش ہو کر گائے حکیم بو علی سینا کو ہدیہ کر دی۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں، ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔